ہے کہ انٹیلیجنس سورسز نے بتایا کہ محمد غوری بقول ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے پولیس پریڈ لائن ماسک کا، اس کے ساتھ حسن جو ہے وہ ڈیٹینڈ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میں آئی جی پی صاحب کو ملا، انہوں نے ڈی آئی جی صاحب کو بلایا۔ ڈی آئی جی صاحب نے 10 تاریخ کو ایک دو جگہوں پہ میرے سامنے فون کیے اور معلوم کیا کہ بچہ کہاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فون کسی بریگیڈیئر صاحب کو کیا میری موجودگی میں، اور ان کو کہا کہ سر جو غوری کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی تھی کہ جب وہ گرفتار ہو جائے گا تو ہم باقی بچے چھوڑ دیں گے۔ ایک بچے کا انہوں نے نام لیا کہ محمد عمار کو آج صبح چھوڑ دیا گیا ہے، تو میں تو حسن شرجیل کہتا ہوں، انہوں نے میرے سامنے کہا کہ شرجیل ترابی کو میری ریکویسٹ ہے چھوڑ دیا جائے۔ بریگیڈیئر صاحب نے کچھ کہا جس کے جواب میں آگے سے ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ سر نہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے نہ گورنمنٹ کا ہے، اس کا والد بیٹھا ہے، 4 دن بعد چھوڑنا ہے، میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں تو چھوڑ دیں۔ انہوں نے پھر کچھ پوچھا جس کے جواب میں ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں سر میں نے چیک کر لیا ہے، وہ پھجا نیٹ ورک کے اندر نہیں ہے، وہ پنڈی نیٹ ورک میں ہے۔ ٹھیک، آپ یہ ساری کنورسیشن سن رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ٹھیک۔ تو جب فون بند ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھجا کیا ہے، کہنے لگے یہ اسٹیٹ سیکریٹس ہیں، ہمارے کچھ کوڈ ہوتے ہیں، یہ آپ نہ کریں۔ انہوں نے مجھے ایک چٹ پہ اپنا ایڈریس آفس کا لکھ کے دیا اور کہا 11 جنوری کو 2 بجے آ کے آپ اپنا بچہ لے جائیں۔ پھر 11 گئی، 11 کو انہوں نے کہا جی کہ بریگیڈیئر صاحب کو سرگودا ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہاں چلے جائیں، 12 کو آپ آئیں۔ 12 کو میں گیا تو ملے نہیں، 13 کو بلا کے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں شک پڑ گیا ہے بچہ کوئی اور ہے، وہ آپ کا بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹوٹل 6 بچے تھے، کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، لیکن آف دی ریکارڈ جو پولیس کے دیگر ذرائع نے بتایا انہوں نے یہ کہا کہ بچہ آپ کا بھی رکھنا چاہتے ہیں تفتیش کے لیے، اگر وہ اقرار کریں گے تو مشکل ہوگی۔ پھر ہم نے پولیس کی بجائے جو ہے فوج کے جو ذرائع تھے ان سے رابطے شروع کیے۔ نیٹ ریزلٹ کیا نکلا؟ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ تو مانتے نہیں رہے، کوئی کہتا ہمارے پاس نہیں۔ لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ مسنگ پرسنز کے حوالے سے پاکستان کے باہر جو پاکستان کے شہریوں کو مشکلات ہیں، اور ایک مقدمہ ہم نے اٹھایا، چلی کے اندر پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو ڈیٹین کیا گیا، ان کے والد چلی سے ہمارے ساتھ موجود، ان کے بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور شکیل ترابی صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں سنا نیوز ایجنسی کے، ان کا بیٹا جو ہے وہ مسنگ ہے 17 سال کا، اور ایشو ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے باہر تو ہم پاکستان کے جو مخالفین ہیں یا حکومتیں ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں۔ باسط صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ریسورسز نہیں ہے، پرسنل کم ہے۔ پاکستان کے اندر جب ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو پھر ہم کس منہ سے دوسری ریاستوں کے خلاف ہم مقدمہ اٹھائیں؟ ان سے تو ہم شکایت کر سکتے ہیں، ریاست کے اندر شکایت کس سے کریں؟ اسٹے ٹیون، بریک بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ماں دھرتی ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری دھرتی میں ماں جیسی شفقت ہونی چاہیے، توقع بھی یہی ہے، اور بالخصوص اس نظام کے لیے جس کے لیے ہم اپنی زندگی بھی وقف کیے ہوئے ہیں، ہم اپنا مال بھی دیتے ہیں ٹیکس کے ذریعے، اور اس کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں۔ اس دھرتی سے ہمیں امید ملنی چاہیے، لیکن جب پاکستانی شہری پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈر ملک کے باہر جاتا ہے اور اس کو رفتار ٹوٹتی ہے اور ریاست اس کی مدد کو ویسے نہیں پہنچتی جس طرح پہنچنا چاہیے، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں ماں دھرتی سزا دے رہی ہے؟ اور پھر ماں دھرتی کے اندر جب پاکستان کے شہری غائب ہو جاتے ہیں اور مہینوں پتہ نہیں چلتا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا پاکستانی ہونے کی اور پاکستان میں رہنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ ذرا بات کریں ہم محبوب صاحب کہ یہ کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسے پاکستان کی حکومت یہاں پر کوئی اپنے تئیں کوئی کام نہیں کر سکتی؟ چلی کے اندر آپ کے بھائی گئے، انہوں نے کوئی پوچھا نہیں، یہاں پہ کوئی ٹریس نہیں ہے، آپ کے والد صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اپنا نظام ہے، تو حکومت کی مشکلات تو سمجھیں، ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی مشکلات سمجھیں اور اس کے بعد پھر ڈیمانڈ کریں۔ جی میں اس پہ تو بات نہیں کر سکتا کہ مجھے تو کچھ نالج نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم تو ایک نارمل لائف گزار رہے تھے اپنی، اور ایک دم سے یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ ایک اس کو سیف کو فون آ جاتا ہے ایمبیسی سے، جو کہ ہوتا نہیں ہے ایسے، کیونکہ اس کے پاس 5 سال کا پہلی ویلڈ امریکن ویزا ہے، اور اس طرح ہوا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ گیا، وہ 3-4 دفعہ جا چکا ہے، ہم بھی کافی دفعہ امریکہ آنا جانا ہمارا رہا ہے۔ تو اور وہ چلی امریکہ ہی سے گیا تھا۔ چلی گیا کیوں تھا؟ یہ چلی یہاں پہ جب اس نے اپنی بیچلرز پورا کیا اور ہوٹلنگ کا ان کو بڑا شوق تھا، تو لاہور سے انہوں نے ڈپلوما کیا تھا ہوٹلنگ کا۔ جب وہ واپس آئے اسلام آباد تو جس کالج سے انہوں نے یو سی آئی سے اے لیولز کیا، اور ان کے بڑے بھائی نے بھی یہاں سے اے لیولز کیا تھا، تو اس کی پرنسپل کے پاس گئے، کافی اچھی بات چیت تھی۔ مقامی ہے پرنسپل ان کی یہاں، وہ چلین پرنسپل ہیں، جن کے آپ کا بارہ ذکر بھی کر رہے تھے، چلین پرنسپل ہیں، اور وہ اب
آنریری ویزا کاؤنسلر بھی ہیں. تو ان کے پاس سیف آیا کیونکہ اتنی اچھی بات چیت تھی اس کے ساتھ, اور انہوں نے کہا چلو مشورہ لے لیتا ہوں ان کو ایک ماں کی طرح نظر سے, کیونکہ ہم سارے استاد اور اپنے ان کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں. تو وہ ان سے مشورہ لیا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں, اب میں نے یہ کر لیا اور آپ کے خیال میں بہتر کیا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا تم ایسا کرو چلی چلے جاؤ, میں کاؤنسلر لگی ہوئی ہوں یہاں پہ, میں تمہارا ویزا آرام سے دے دیتی ہوں, اور وہاں پہ ایک اسپینش پہلے تم سیکھو, اسپینش بہت اچھی لینگویج ہے, اور اس کے بعد تم وہاں پہ ہوٹل بھی ہے جو کہ تمہیں انٹرنشپ دے گا اور سب کچھ کرے گا, تو تم وہاں چلے جاؤ. اور وہ سارا انہوں نے پروسیس بھی کرا کے دیا وہاں پہ, جو وہاں پہ اسپینش سارا پورا کروایا, سپورٹ کیا ان کو, سب کچھ کیا. اور جب سیف وہاں پہ پہنچ گیا تو وہ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں تھا ای میلز کے تھرو کیٹلینا کے, جو کہ پرنسپل ہیں ان کے, اور بتاتے رہے کہ میں نے اتنا کر لیا اور اب میں یہ کر رہا ہوں, اور سب کچھ کیا. تو ایک دن اسی طرح پھر ہم روزانہ بات کرتے رہتے, تو اسی طرح ایک خبر ملی کہ جی سیف کو فون آیا کسی بل نامی بندے سے. وہ آپ کو والد صاحب بتا رہے ہیں, اسٹے آن دیٹ. ابھی میں ذرا آپ کے والد صاحب سے بات کرتا ہوں کیٹلینا کے حد تک. محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ سوری, آئی تھاٹ آئی لاسٹ کانٹیکٹ ود یو. یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کیٹلینا جو پرنسپل ہیں, اور آپ کے بیٹے نے بھی ذکر کیا, آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی ایسے آپ کو شواہد ملتے ہیں جس سے پتا چلے کہ اس بڑے پلان جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا اس کے کچھ حصے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں, اور عین ممکن ہے یہ کیٹلینا نامی خاتون جو ہے اس پلان کا حصہ ہو؟ ذرا آپ کی میں اسسمنٹ جاننا چاہتا ہوں. یہ میں کہہ نہیں سکتا جی, یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ بھی پلان کا حصہ کیٹلینا ہے کہ نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے پہ جو بیت رہی ہے, میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستانیوں سے کہ تمام اپنے بچے باہر سے بلا لیں, کیونکہ ہمارا یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم غلام ہو چکے ہیں ساری دنیا میں. غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور کسی بڑے بندے کا بچہ اغوا ہو, پھر ان کو پتہ لگے بچہ کیسے اغوا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, ان کو چاہیے اپنے آپ, ہماری بالی کل ان کی بھی بالی آ سکتی ہے. اگر ایک امریکن کا ایک بچہ بندہ غائب ہو تو دنیا میں شور مچ جاتا ہے. ہمیں اٹھا کے جو مرضی بھیڑ بکریوں کی طرح یہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے کوئی سے نہیں ہے, ہمارے پاسپورٹ گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا پوری میں. محبوب صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر کی 66 سال ہے. محبوب میں صاحب ریٹائرڈ گورنمنٹ سروینٹ ہوں, 66 اور شوگر کا مریض ہوں, انسولین لگاتا ہوں. محمود صاحب 66 سال آپ نے پاکستان کے لیے کیا 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 ہے؟ میں نے جی ریٹائر ہوا ہوں یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے الیکٹرو میڈیکل انجینئر ہوں. لاکھوں روپیہ میرے پاس ریکارڈ ہے, میں نے گورنمنٹ کا سیو کیا ہے. جو باہر کی کمپنیاں پیسے لیتی تھی 4-6 لاکھ بل بناتی تھی, وہ میں نے 400-500 روپے میں مشینیں ٹھیک کی ہیں. پولی کلینک کی ملین روپیز میں نے فری کر کے دیے, اور کمپلیکس میں نے لاکھوں روپے ان کو سیو کر کے دیے. اور یہ مجھے ملا اس کا سلا کے اٹھا کے میرے بچے کو, اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں چلی میں, نہ میری یہاں سارے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, زبان کی پرابلم ہے, کچہری جاتے ہیں, قانون ادھر ادھر لاوارسوں کی طرح یہاں میں پڑے ہوں, اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان سے ظاہر بات ہوئی, میں نے آپ کا ایک ہی انٹرویو دیکھا تھا, ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں کا دل تو بہت دکھتا ہوگا ظاہر ہے. وہ سارا دن روتی رہتی ہے جی, اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے. ہم نے تو سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا, اور دنیا میں ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. ہمیں اللہ پہ یقین ہے, انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. ہم اپنے بچوں کو واپس لے آئیں گے انشاءاللہ. چلی کے لوگ بھی سارے کہتے ہیں کہ بے قصور ہے, اخباروں میں بھی کہتے ہیں بے قصور ہے, مگر یہاں چلی کا جو انڈیجن منسٹر ہے اسے 2 دفعہ اپیل کی ہے کہ اس کو اندر رکھو. یہ سوسائٹی کے لیے خطرہ ہے. حکومت کو چاہیے اس سے پوچھے, انٹیریئر منسٹر سے, اور یہ کیٹلینا سے پوچھے یہ بیٹھی کیا کر رہی ہے یہاں پہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
طریقے سے پوچھے تو ہر بات سامنے آ جاتی ہے، کیا بات ہوئی ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چکر ہے، چکر میں ہمیں پھنسایا گیا ہے۔ اوکے، یہ چکر ہے، اس کے اوپر امریکن ایمبیسی میں چلی کا جب ویزا لے کے آیا تو اسے امریکن ایمبیسی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، ٹھیک ٹھیک، اور بلا کے اسے کہنا چاہیے تمہارے یہ کیمیکل کی بو آ رہی ہے، اور پولیس حوالے کر دیا چلی پولیس کے۔